طارق جمیل صاحب کا کانفیڈنس آسمانوں پہ ہے، کہتے ہیں ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا، توبہ 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 استغفر اللہ، اور وہ انہوں نے عربی میں پڑھ کے بتایا۔ اس کے باوجود طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کو توبہ کی توفیق نہیں ملی کہ جھوٹی روایت کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا، جھوٹی روایت کو، اور یہ بھی نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، ابن مسعود کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، یہ ابن مسعود کا قول ہے۔ میں طارق جمیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ نے حور کے اوپر بیانیہ گھڑا ہے نا، اس کو واپس لے لیں، اور بار بار ارشاد بھٹی صاحب نے آپ کے اوپر جو حجت تمام کی کہ کیا رسول اللہ نے فرمایا تھا، تو آپ بار بار اتنے وثوق سے کہتے رہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ توبہ توبہ، اللہ سے ڈر جائیں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی، وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ چلیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے بعد وہ توبہ کر لیں گے، ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کو رجوع کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ویڈیو آنی چاہیے نا۔ جس روایت پر بات چل رہی ہے اس روایت میں حور کا نام ہے لعبہ یا لعیبہ، عین کے ساتھ، دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی رہتا ہے عین کے ساتھ، لیکن لوگوں میں لائبہ مشہور ہو گیا۔ مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے، اور یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا۔ مولانا نے اس کی نسبت کر دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ اس پر مرزے نے توبہ توبہ کہا، کانوں کو ہاتھ لگایا، اور مولانا سے مطالبہ کیا کہ ویڈیو میں آ کر اعلانیہ توبہ کریں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے مطالبے وہ بندہ کر رہا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر، قرآن کریم پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، بخاری پر، مسلم پر، دیگر کتب حدیث پر بہت سارے جھوٹ بول رکھے ہیں۔ اگر مرزا اپنے اس مطالبے میں، اس اصول میں مخلص ہے، سچا ہے، تو یہ اصول سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کرے۔ مثالیں ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، مرزے کی ویڈیو سے ثبوت ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چلیں نمونہ کے طور پر ہم آپ کے سامنے 2-3 ثبوت رکھ دیتے ہیں، اور اس میں وہ حدیث میں مسلم شریف کی دوبارہ کوٹ کر دوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے گناہ ایسا ہے، چھوٹا سا گناہ بھی گویا اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا، اور منافق کے لیے ایسا ہے کہ ایک مکھی تھی بیٹھی تھی اڑا دی۔ ہمیں یہ روایت مسلم میں نہیں ملی، اور یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے، جیسا کہ ترمذی 2497 نمبر روایت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں چھوٹا گناہ، یہ چھوٹا کا لفظ بھی نہیں ہے اس روایت۔ خیر، یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا، لیکن مرزے نے اس کی نسبت کر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اب یا تو مرزا واضح طور پر ثابت کرے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یا وہ سارے فتوے اپنے اوپر بھی لگائے، وہ سارے اصول اپنے اوپر بھی لاگو کرے، اور ویڈیو میں آ کر توبہ کرے، ورنہ مرزا کس منہ سے مولانا سے مطالبہ کر رہا ہے۔ البتہ یہاں ایک فرق بھی ہے، مولانا کے سامنے کوئی کتاب نہیں رکھی ہوئی تھی، مرزا نے صحیح مسلم اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے۔ جب مرزا یہ روایت سنا رہا ہے مسلم کے حوالے سے، صحیح مسلم سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے، حالانکہ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے ہی نہیں، اور یہ قول بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے۔ چلیں ایک مثال ہم خود ارشاد بھٹی والی پوڈ کاسٹ سے دے دیتے ہیں۔ فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کرنے والے صحابہ نے موت کے ڈر سے اسلام قبول کیا۔ جی، یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، ان کو تو لکھا ہے، ان کو کس نے بتایا؟ بخاری مسلم نے فون کیا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہے، جی، سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے، 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو گے یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ گے، ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے۔ کیا سورہ توبہ کی ان آیات میں جس اعلان کا تذکرہ ہے، کیا وہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا تھا؟ یہ قرآن کریم پر کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے مرزے نے، کیا اس جھوٹ پر بھی مرزا توبہ کرے گا؟ جبکہ سورہ توبہ فتح مکہ کے 1 سال بعد نازل ہوئی ہے، مرزا ان آیات کو فٹ کر رہا ہے فتح مکہ پر، کیا یہ قرآن پر جھوٹ نہیں بول رہا؟ اب مرزا یا تو ثابت کرے کسی حدیث کی کتاب سے کہ یہ اعلان حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا، یا پھر ویڈیو میں آ کر توبہ کرے۔ بخاری میں حدیث ہے، حضرت جبرائیل آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور پوچھا کہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غزوہ بدر میں میرے ساتھ شریک ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو احد میں شریک ہوئے ہیں۔ بدر والی بات تو حدیث میں ہے، لیکن احد والی بات حدیث میں نہیں ہے، نہ بخاری میں ہے نہ کسی اور حدیث کی کتاب میں ثابت ہے۔ کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ نہیں ہے؟
اب مرزا اپنے اوپر وہ سارے فتوے لاگو کرے اور ویڈیو میں آ کر توبہ کرے۔ وہ دوسری جو آج کل یہ اسرائیل بنتی ہیں کہڑی نے وہ پھوڑ جنہوں کہتے ہیں ہاں دب، عربی میں لفظ دب ہے، یہ عربی لفظ دب کا، دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب۔ کیا مرزے کی یہ بات قرآن پر جھوٹ نہیں ہے؟ کیا مرزا ویڈیو میں آ کر توبہ کرے گا؟ دوسروں کو کانفیڈنس لیول کا تانا دینے والا اس کا اپنا حال دیکھیں، کتنے کانفیڈنس کے ساتھ بخاری پر، قرآن پر جھوٹ بول رہا ہے۔ قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں اتنی دفعہ آیا۔ ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے، تو آپ کو نکال سکتا ہے اس کو، حقیقت ہے ایک۔ کیا یہ قرآن پر جھوٹ نہیں ہے؟ کیا یہ انبیاء علیہ السلام کی توہین نہیں ہے؟ یہ بات کرنا کہ شیطان کا نام تمام انبیاء علیہ السلام سے بھی زیادہ دفعہ ہے، حالانکہ لفظ شیطان، لفظ شیاطین اور لفظ ابلیس ان تینوں کو اگر جمع کریں تو بھی اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ دفعہ ہے۔ کیا مرزا ویڈیو میں آ کر اپنے اس جھوٹ سے توبہ کرے گا؟ یہ تو ہم نے چند ایک نمونے پیش کیے ہیں، ورنہ اس طرح کے نمونے مرزے کی ویڈیو سے بہت سارے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ باقی جہاں تک لعبہ حور والی روایت کے متعلق مرزے نے بات کی، مرزے نے کہا یہ جھوٹی روایت ہے، اس کی وجہ یہ بتائی کہ 2 راوی مجہول ہیں اور ایک جگہ انقطاع ہے، لیکن اس کی وجہ سے مرزے نے اتنا بڑا حکم لگا دیا کہ یہ جھوٹی روایت ہے۔ اگر اس پر مرزا آتا ہے تو ہم سینکڑوں مثالیں مرزے کی ویڈیو سے پیش کر سکتے ہیں جہاں راوی مجہول ہوتا ہے یا راوی پر جرح ہوتی ہے یا انقطاع ہوتا ہے اور مرزا ان روایات کو بیان کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سند کے اندر راوی کذاب ہوتا ہے اور مرزے نے وہ روایت صرف یہ نہیں کہ بیان کی ہے بلکہ صحیح سند کہہ کر اس کو بیان کیا ہے۔ اس کا ایک نمونہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ کلپ زیادہ لمبا نہ ہو۔ لیکن جو بات صحیح سند سے ثابت ہے وہ سیدنا علی کا قول ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ سورہ التوبہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ننگی تلوار ہے۔ مستدرک حاکم کی یہ روایت بیان کرتے ہوئے مرزے نے 2 دفعہ کہا کہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، حالانکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن زکریہ بن دینار الغلابی، جس کے متعلق مرزے کے ہی محدث اعظم علامہ البانی نے سلسلہ ضعیفہ میں کئی جگہ لکھا ہے۔ مثلا حدیث نمبر 1290 کے تحت لکھا کہ یہ جھوٹی حدیثیں بہت گھڑا کرتا تھا۔ جس سند کے اندر یہ راوی موجود ہے مرزا کہتا ہے کہ صحیح سند ہے۔ یہ مرزے کا اپنا حال تو یہ ہے کہ جس سند کے اندر جھوٹی حدیثیں گھڑنے والا راوی موجود ہے مرزا کہتا ہے صحیح سند ہے، اور دوسروں پر اعتراض کر رہا ہے اور مجہول راوی کی وجہ سے، انقطاع کی وجہ سے مرزا کہہ رہا ہے جھوٹی روایت ہے۔ وہ جھوٹی نہیں ہوتی، وہ ضعیف ہوتی ہے۔ جھوٹی روایت یہ ہوتی ہے جس کو مرزا صحیح سند کے ساتھ کہہ کر پیش کر رہا ہے۔